چند ایک باتوں کو ملکی حوالے سے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آج ہم اس مہنگائی کے اس بم کے نیچے سے کیسے گزر رہے ہیں اور یہ بم ہمارے اوپر کس طرح سے مسلط کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت تک ہمارے اوپر مسلط رہیں گے جب تک ہم کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک کھجور کے ایک مرتبہ اتنا مہنگائی کا طوفان آیا کہ ایک کھجور کا درخت، صحابہ بیان کرتے ہیں، ایک کھجور کا ایک درخت 12,000 درہم کا ہو چکا تھا۔ اتنی زیادہ مہنگائی آ چکی تھی، لیکن رسول اللہ کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی کہ اے صحابہ، انکم اکثر علیکم الاستغفار، اے میرے صحابہ، اپنے اوپر استغفار کو لازم پکڑو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بھی ذرا کچھ حالت اور سچویشن اسی طرح کی ہے کہ آج ہمارے ملک کے اوپر ایسے طبقات مسلط ہیں جو کہ بالکل ہی قانون اسلام سے اور قانون شریعت سے ناواقف ہیں۔ آپ کے سامنے ہے اسلامی جماعتیں کتنی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا، نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ نے، نہ کسی اور نے، سب سے زیادہ انہیں کو روز کیوں دیتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک بات میں کہنا چاہوں گا اپنے میڈیا کے توسط سے، انہیں کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ صرف اس ملک کی امور کو 5 برس کے لیے علماء دین کے حوالے کر دیں، طلباء دین کے حوالے کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری معیشت درست ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ آج ملکی معیشت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے اندر صرف ایک کمزوری ہے، ایک کمزوری جو کہ ہمارے ملکی اداروں کے اندر رہنے والوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے آج دن تک انہوں نے کبھی بھی 75 برس ملک پاکستان کو بنے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن آج دن تک صرف کے دل سے سوچئے گا، کئی جماعت اسلامی دیکھ لیں، کئی اسلامی جماعتیں اس کے علاوہ تقریباً 40 برس سے جن کو جینے کی کوشش کے اندر ہے، کبھی کسی ادارے نے کسی اسلامی جماعت کو اوپر آنے دیا؟ اور بعد میں الزام لگاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ایک بیٹا ہوا نام نہاد وزیر پرویز کھٹک کہتا ہے یہ جی ملک کو علماء نے، دین پسندوں نے، مسجد کے مولویوں نے تباہ کر دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کون سے 75 برس کے اندر علماء دین کو تم نے ملک کی سربراہی کے اوپر بٹھایا تھا؟ جس وقت ملک کی سربراہی، ملک کی بات دور آپ کے ہاتھ میں ہے، تو علماء دین نے بس ملک کو تباہ کر دیا۔ علماء دین نے کس طرح تباہ کر دیا؟ یہ بھی ایک گھٹیا سوچ ہے، یہ بھی ایک کمتر سوچ ہے۔ اس کے اوپر بھی ان اداروں کو غور کرنا چاہیے کہ جو آدمی جو زبان کے اندر آئے اور وہی کہتا چلا جائے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر علماء دین ان لوگوں کا عزت و احترام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں ہمارے ملک کے رہنما ہیں، ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر ہیں، اس لیے کرتے ہیں، میرے بھائیوں کرنا بھی چاہیے، کبھی ان کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کو سپورٹ کریں، اسی کے پیچھے چلیں جو ہمارے ملک کے اندر سے سودی نظام کو ختم کر رہا ہے، جو ہمارے ملک کے اندر سے اسلام کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اوپر اسلامی اور فلاحی کام کرنے والے اور ریاست کے حکمران اور ملک کے خیرخواہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کے نصیب کے اندر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔